15شعبان کی رات جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل فرما دیں۔ لوگ عبادات اور اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اور شب برات کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ اس رات جنت البقیع گئے تھے، وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، جس روایت کی بات آپ نے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، جنت تو خیر ہم کہتے ہیں البقیع الغرقد اس قبرستان کا نام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے پھر دعا کی ان کے لیے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات جو ہے اللہ تعالیٰ بنی بکریوں کی جتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح کی کوئی بات۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ روایت محدثین کے اصولوں کے مطابق یہ بہت ہی ضعیف ہے اور اس سے استناد نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ واقعہ، تو یہ واقعہ ایک دوسری حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف کے اندر، اور صحیح حدیث ہے، غالباً بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، اس قبرستان آپ تشریف لے گئے، آپ نے دعا کی، وہ سارا واقعہ موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، لیکن اس میں نصف شعبان کی رات کا کوئی ذکر نہیں، یعنی جو صحیح حدیث ہے اس میں کوئی ذکر نہیں، اور جو ضعیف ہے اس میں ذکر ہے، لہٰذا یہ قابل استناد نہیں ہے جہاں تک اس بات کا تعلق۔ نصف شعبان کے حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ایک روایت کے حوالے سے۔ باقی رہی بات کہ نصف شعبان کی رات کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں، شب برات تو فارسی کا لفظ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان یہ احادیث کے اندر آتا ہے، اس کے بارے میں وہ والی روایت جس کا آپ نے ذکر کیا، قوموا لیلتھا وصوموا نہارھا، کہ اس کے رات کا قیام کرو اور اس کے صبح روزہ رکھو، یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ موضوع ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، اور موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، بناوٹی، لہذا اس سے قطعاً استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس رات میں کوئی خاص قیام کرنے کی، کوئی خاص عبادات کرنے کی، اور ویسے بھی اگر اس کی فضیلت ہو، جیسا کہ ایک روایت جو طبرانی، ابن حبان اور بہقی کے اندر موجود ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور بعض دیگر محدثین نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اگرچہ بہت سارے محدثین اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں، لیکن وہ ایک روایت ایسی ہے جس کے صحیح ہونے کا امکان ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یطلع اللہ تعالی، اللہ تعالی نظر کرم فرماتا ہے، الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی جو شعبان کی نصف کی رات ہے نا، 15ویں رات، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، نظر فرماتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے، إِلَّا مُشْرِكٍ وَمُشَاهٍ، دو بندے نہیں بخشے جاتے، ایک مشرک نہیں بخشا جاتا، ایک وہ نہیں بخشا جاتا جس کے دل میں کینہ بغض ہو اپنے کسی بھائی کے لیے، دشمنی ہو اس کے دل، جس کے دل میں دشمنی ہو وہ نہیں بخشا جاتا، اور مشرک نہیں بخشا جاتا، باقی سارے بخشے جاتے۔ اب یہ ایک حدیث ہے جس کے صحیح ہونے کا امکان ہے، اور باقی کسی حدیث کے بھی صحیح ہونے کا امکان نہیں، لہذا اس حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے اس رات کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ رات فضیلت والی، اور رات اگر فضیلت والی ہے بھی تو اس کے لیے کوئی عبادت خاص کرنا، یہ جب تک اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو ہم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک دلیل ہے مسلم شریف کی حدیث کہ آپ کو کسی رات کی فضیلت کا پتہ چل بھی جائے تو بھی اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا وہ اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو کہ اس کے لیے خاص کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، راتوں میں سے جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، ولا تختصوا یوم الجمعۃ، اور نہ ہی جمعے کے دن کو خاص کرو، بصیام، روزہ رکھنے کے لیے، من بین الایام، باقی دنوں کے مقابلے میں۔ حالانکہ
جمعے کی فضیلت، جمعے کے دن کی فضیلت میں بے شمار حدیث ہیں کہ جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، اور آپ نے اس کو یوم عید بھی فرمایا، اور مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن کو مخصوص کرنا روزے کے لیے منع۔ جمعے کی رات کی، جس کو آپ شب جمعہ کہتے ہیں، اس رات کی بھی فضیلت ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ منع ہے، نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی رات کی فضیلت ہے بھی تو اس کے لیے خاص عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ دلیل چاہیے۔ تو اس رات کی فضیلت ہو بھی تو اس میں کوئی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث، صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ رہ گئی بات یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے، تو آ جائیں ادھر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور جمعرات کو کرتا ہے، یہی کہاں؟ فرمایا یفتح الباب، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے۔ اور فرمایا اللہ دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، الا رجل، سوائے اس آدمی کے کہ بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دشمنی ہو، آپس میں ان کا بیر ہو، بغض ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی اور مشرک کی نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہر سوموار اور جمعرات۔ تو پھر اس رات بھی اگر لیلۃ النصف من شعبان کو بھی یہی فضیلت ہے تو یہ فضیلت تو ہر سوموار جمعرات کی ہے، اس کے لیے کوئی خاص تو نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا درست طرز عمل یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو شخص دیگر راتوں میں عبادت کرتا ہے وہ اس رات بھی عبادت کرے، جو شخص دیگر دنوں میں روزہ رکھتا ہے وہ اس دن بھی روزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ یہ واحد مہینہ ہے شعبان جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی سب سے بڑا کام جو اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ روزہ۔ آپ بہت روزے رکھتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں بل یصوم کلہ، ایسے لگتا تھا جیسے سارے مہینے کے ہی رکھتے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا ہے اور اس میں 15ویں تاریخ کا روزہ بھی آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ باقی دنوں کا روزہ رکھ رہا ہے، درمیان میں جمعہ آ گیا رکھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی مخصوص کرتا ہے اس دن کو، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ شریعت تو یہی ہے، دین تو یہی ہے، شریعت کا اصول تو یہی ہے کہ اس کے لیے دلیل چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث میں، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس سے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے تخصیص فرمائی بین رجب و شعبان، رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے اور اس کے بارے میں لوگ اکثر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس مہینے میں اللہ کی طرف، رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، مہینے میں، اس رات میں نہیں، مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں اس مہینے کے روزے زیادہ رکھتا ہوں۔ لہذا تخصیص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، پورے مہینے میں آپ روزہ رکھیں جتنا مرضی رکھیں۔ پھر کچھ لوگ مخصوص روزہ رکھ لیتے ہیں رمضان سے پہلے، احتیاطی یا استقبالی روزہ، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم او صوم یومین، کوئی شخص 1 یا 2 دن کا روزہ رکھ کے، احتیاطی روزہ رکھ کے رمضان کا استقبال نہ کرے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا، اگر 15 شعبان تک کوئی روزے نہیں رکھے اس کے بعد روزے رکھنے شروع نہ کرو، کیونکہ اگر رمضان پہ فرق پڑے، پہلے سے روٹین ہے تو وہ اور بات ہے۔ لہذا پہلے سے روزہ رکھتا ہے کوئی شخص ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے منع فرمایا، احتیاطی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ شریعت یہی ہے، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی وہ کر لو، جو جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو
شریعت ثابت ہوتی ہے یا قرآن سے یا صحیح حدیث سے، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔